بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ان صفات عالیہ کا تذکرہ ہوگا جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سنت اور حدیث سے اور آپ کی صفات سے، آپ کی سیرت طیبہ سے جس قدر مسلمانوں کو وابستگی ہوگی اور تعلق مضبوط ہوگا، اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت ہوگا اور آپ کے ساتھ اظہار عقیدت ہوگا اور ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں رسول عطا کیے ہیں وہ کن بلند و بالا صفات سے متصف ہیں، ان کا مقام اور شان کیا ہے۔ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت 128 نمبر، اس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی جامع معنی انداز میں تعارف پیش کیا ہے۔ تو آئیے اس نیت سے، اس ارادے سے ہم یہ مقام سٹڈی کریں، دیکھیں کہ آپ کا امت کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے اور آپ کس قدر امت کے ساتھ مہربان شفیق ہیں، تو امت آپ کے حقوق کس حد تک ادا کر رہی ہے، تو امت جو ہے وہ کیا رد عمل میں کر رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً، تحقیقاً، بلا شبہ تمہارے پاس، تمہارے جانوں میں سے، تمہاری جنس میں سے ایک رسول آ چکے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، اور ان کا تعارف کیا؟ عزیز علیہ ما عنتم، انہیں یہ محسوس ہوتا ہے، ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے کہ آپ کسی مشقت میں پڑے ہیں، یعنی امت کی تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے انتہائی خواہش مند ہیں، تمہارے بھلے اور تمہاری خیر کے متمنی ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ خصوصاً بہت ہی مہربان ہیں، شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ یہ چار صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا انڈیکس ہیں، فہرست ہیں۔ نمبر 1، من انفسکم، رسول من انفسکم، یہ رسول تمہاری جنس میں سے ہے، یہ انسانوں میں سے ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تعارف پیش ہوا ہے، اس میں پوری نوع انسانیت کا اعزاز ہے، فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں جو رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہیں وہ فرشتوں میں سے نہیں ہیں، کسی اور مخلوق سے نہیں ہیں، انسانوں میں سے ہیں۔ البتہ عام انسان میں اور آپ کے انسان ہونے میں
ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ اعلان کر دیجئے میں ایک تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن فرق کیا ہے مجھ میں اور تمہارے میں؟ میری طرف وحی آتی ہے، میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، اور وہ وحی، اس کا میسج، اس کی بنیاد کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود برحق ایک ہے، یعنی عقیدہ توحید۔ تو عقیدہ توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور و مرکز ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب نے اسی طرف دعوت دی ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ان دو آیات سے یہ معلوم ہوا کہ ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم اور امت کو عقیدہ توحید کی طرف بلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے، والدہ آمنہ ہیں، آپ کے بہت سے رشتے جڑے ہوئے ہیں، آپ والد ہیں اپنی اولاد کے، اپنی بیویوں کے شوہر ہیں، اور اپنے خاندان کے ایک اہم فرد تھے رسول بننے سے پہلے۔ تو جب آپ کے سر مبارک پر تاج نبوت و رسالت سجایا گیا تو پھر آپ رحمت للعالمین بن گئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قل یا ایھا الناس انما انا رسول قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت پوری نوع انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسان آپ کی دعوت کے مخاطب ہیں۔ اگلی صفت، حریص علیکم ما عزیز علیہ ما عنتم، ان کی طبیعت پر یہ چیز گراں گزرتی ہے کہ آپ کسی مشقت میں پڑیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیمات عطا کی ہیں، جو ہدایات دی ہیں، اس میں سہولت ہے، آسانی ہے، دین میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے دین کو، بلکہ دین پر عمل کرنے کو بہت مشکل بنا دیا۔ دین میں ایسی غلط رسومات، عادات داخل کر دی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ دین بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سادہ ہے۔ اس سے بڑھ کر پریکٹیکل پروف کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان سے 24 گھنٹوں میں صرف 5 اوقات کی نماز مطلوب ہے، یعنی جو ہماری ایک عملی عبادت ہے، 24 گھنٹوں میں 2-2.5 گھنٹے اللہ نے ہم سے مانگے ہیں، باقی سب آپ آزاد ہیں۔ شریعت کے مطابق جو بزنس کرنا چاہیں، جو جاب کرنا چاہیں، ضروریات زندگی کے حصول کے لیے جو سٹرگل کرنا چاہیں، سارے میدان کھلے ہوئے ہیں۔ اور آپ کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے امت کی خیر خواہی کیسے کی ہے۔ مثال کے طور پہ واقعہ معراج میں جب نماز فرض ہوئی تو پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوئے، آپ گزرے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان لوگوں سے ہو کر آ گیا ہوں، یہ لوگ ماننے والے نہیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، جاؤ اللہ سے تخفیف چاہو، رعایت لو۔ آپ گئے، کئی چکر لگے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ یہ امت پر آپ کا ایک احسان ہے۔ 50 نمازیں اللہ نے کینسل کر دیں، 5 نمازوں کو فرض کر دیا۔ 5 پڑھو گے 50 کے برابر ثواب مل جائے گا۔
بلکہ ایک حدیث کی روشنی میں ایک نماز با جماعت پڑھنے سے 25 اور دوسری حدیث کی روشنی میں 27 گنا درجے ثواب ملتا ہے۔ یہ امت پر رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا اگر مجھے امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہو تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دوں، لیکن آپ نے اسے بھی فرض قرار نہیں دیا کہ امت پر مشقت نہ ہو۔ اس سے مسواک کی عظمت فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دنوں میں بخار میں مبتلا تھے، شدید بخار تھا، یہاں تک کہ آپ مسواک خود نہیں کر سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لی اور چبا کر آپ کے دہنے مبارک میں پھیری۔ اس سے مسواک کی اہمیت کا اندازہ کیجئے، لیکن آپ نے فرض قرار نہیں دیا۔ اور بھی بہت سی سہولتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے، بیمار ہے، روزہ رکھنے میں رخصت ہے، چھوڑنے میں اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، گھر پڑھ لے اگر کوئی شرعی عذر ہے۔ مسافر ہے تو نماز مختصر کر دی گئی ہے۔ اگر اس قدر بیمار ہے کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ نہیں سکتا اشاروں سے پڑھ لے۔ یہ سہولت ہے، لیکن معاف کسی صورت میں نہیں۔ امت نے کیا کیا؟ زبانی جمع خرچ کیا۔ ہمیں آپ سے عشق ہے، آپ سے محبت ہے، لیکن جب مسجد سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی ندائیں آتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک ہوتا ہے، ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ اذان، یہ نماز اللہ کے حکم کی طرف بلا رہی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں، بس ہم نے آپ کے ساتھ زبانی اظہار محبت کرنا ہے، عملاً ہم بہت پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ کس قدر مہربان ہیں، احادیث میں اس کی مختلف انداز میں وضاحت ملتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے نفع اور تمہارے فائدے کی تلاش میں رہتے ہیں، جستجو میں رہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ میری امت ترقی کرے، میری امت میں اضافہ ہو۔ یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں۔ میری امت کو کسی قسم کی مشقت نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اور بالخصوص پوری نو انسانیت کے لیے رحمت کی، شفقت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ ہم ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، سوائے اس کے کہ ہم آپ کی سیرت کو اسٹڈی کریں، اس پر عمل کریں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ یہ ہے آپ کے ساتھ اظہار محبت، اور یہ امت پر آپ کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے کہ آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھایا کہ آپ امت کے ساتھ کس قدر خیر خواہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا اور اس آگ کے ارد گرد پروانے آنے لگے، حشرات الارض۔ وہ پروانے اس میں گر رہے ہیں اور وہ شخص چاہ رہا ہے کہ یہ پروانے آگ میں نہ گریں۔ تو جہنم کی آگ جو نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ نے بطور سزا تیار کی ہوئی ہے۔ لوگ اس آگ میں گر رہے ہیں اور میں پیچھے ان کو کھینچ کر پیچھے کر رہا ہوں کہ آگ میں نہ گرو، اللہ کی اطاعت کرو، توحید اختیار کرو،
کفر اور شرک سے توبہ کرو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو پیدا کرو، تو میں تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر شفقت اور مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز میں طوالت کروں، لمبی نماز پڑھوں، لیکن مجھے بوڑھوں کا خیال آتا ہے، خواتین کا خیال آتا ہے، چھوٹے بچوں کا خیال آتا ہے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کسی بچے کی رونے کی آواز مجھے اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ میں نماز کو مختصر کروں۔ یہ دیکھیں جذبہ رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں، شریعت میں یہ حکم نہیں ہے کہ پیچھے نمازی وہ کوئی مجبور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچے ہیں اور امام نماز کو لمبا پڑھے۔ نہیں، شرعی حکم یہ ہے کہ اس قسم کے حالات میں نماز میں تخفیف کی جائے۔ جو نمازی ہیں، جو پنکچول نمازی ہیں، ان کی ضروریات، ان کی مصروفیات کے پیش نظر نماز ادا کی جائے، اس میں اعتدال ہو، نہ انتہائی مختصر ہو اور نہ اتنی لمبی ہو کہ جو مجبور ہیں اور جو ضرورت مند ہیں وہ نماز چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا ایک پہلو ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، آپ اس کو بوسہ دے رہے تھے، تو وہ حیران ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک شخص آیا، آپ ایک بچے کو بوسہ دے رہے تھے، کیا آپ بھی بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں تو نہیں دیتا۔ تو آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میرا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ نے آپ کے دل سے جذبہ شفقت و رحمت کھینچ لیا ہے، نکال لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مہربان ہیں، سراپا رحمت ہیں۔ اور ایک مشہور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا، عہد مکی دور، کہ جب آپ طائف میں جاتے ہیں، وہاں تقریباً 10 دن آپ نے قیام کیا۔ کس لیے؟ روزگار کے لیے نہیں، پکنک کے لیے نہیں، دعوت اللہ کے لیے۔ جب قریش مکہ نے ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑ دیے اور جبر اور مصیبت کی انتہا کر دی، تو مجبوراً آپ نے مکہ کو چھوڑ کر طائف کا رخ کیا۔ وہاں پھر جو آپ کا استقبال ہوا وہ سب کو پتہ ہے۔ وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے اور محلے کے جو اوباش نوجوان تھے، انہوں نے آپ پر سنگ باری کی، پتھر برسائے، آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا۔ کس قدر مظلومیت کا عالم ہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا، پہاڑ کا، جو پہاڑوں پر مکلف فرشتہ تھا، اس کو بھیجا، جائیے اور آپ کی خدمت میں پیش ہو کر یہ کہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان بدبختوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ کتنی بڑی آفر ہوئی ہے اور کس قدر ظلم ہے، لیکن آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ جذبہ رحمت شفقت سے معمور تھے۔ اگر ہم جیسا کوئی کمزور انسان ہوتا تو کہتا ہے بھائی جلدی کرو، ان ظالموں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، ان کو نیست و نابود کر دو۔ لیکن آپ پوری نوع انسانیت کے لیے نبی مہربان تھے۔ کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو مستقبل میں
شرک نہیں کریں گے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ میرا مقصد تو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے۔ میں اس لیے مبعوث نہیں ہوا کہ لوگوں کو مشقت میں ڈالوں، مصیبت میں ڈالوں، ان کی ہلاکت بربادی کے لیے میں کام کروں۔ تو پھر تاریخ نے دیکھا اسی طائف کے قبیلے سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے بیش بہا کارنامے سر انجام دیے۔ اور ماضی قریب کی مثال، جب ڈنمارک کے کچھ بدبختوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو رد عمل کے طور پہ مسلمانوں کے جذبات سامنے آئے۔ ان میں سے ایک جذبہ صادقہ کہ طائف کے لوگوں نے، اسی شہر طائف کے لوگوں نے جن کے آباء و اجداد نے آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں دی، آپ کو زخمی کیا، اور آپ نے ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی، انہی نسل میں سے کچھ لوگوں نے یہ اعلان کیا، فیصلہ کیا کہ اس سال ہمارے خاندان میں، ہمارے شہر میں، قبیلے میں جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے مسلمانوں کا رد عمل آپ کے ساتھ، اور یہ ہے آپ کی دعا کی قبولیت کا مظہر۔ اب آپ دیکھیں مسلمانوں میں کتنے نام ہیں جن کا آغاز محمد سے ہوتا ہے یا جس کا اختتام احمد سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں آپ کے ذاتی اسماء مبارکہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت، اظہار مودت کا سب سے عملی بہترین مظہر یہ ہے کہ ہم آپ کی شریعت کو فالو کریں۔ جو آپ نے حرام کہا ہم حرام جانیں، جو حلال کہا اس کو اختیار کریں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا یہ میسج ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اظہار محبت کریں، دلی طور پر، اعتقادی طور پر اور عملی طور پر۔ ہمارا تہذیب و تمدن، ہمارا کلچر، ہمارا فیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے تابع ہو۔ یہ نہیں کہ ہم آپ کی حدیث کو اپنے فیشن کے پیچھے لگائیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں فرمان آ جائے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مختلف زاویوں سے آپ کا تعارف پیش کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں آپ کی سیرت کی اسٹڈی کرنا ہوگی، اور پھر جو آپ کا تعلق ہے پوری انسانیت کے ساتھ، امت کے ساتھ، اس کے پیش نظر امت کو بھی عملی طور پر فیڈ بیک دینا ہوگا، رد عمل کا دینا ہوگا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ اس قدر مہربان ہیں، تو ہم بھی آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی میں آپ کے ساتھ اظہار خلوص و وفا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں، ہمارے کردار میں، ہماری زبان میں آپ کی سچی محبت کو جاگزین فرمائے، اور کل قیامت کے دن آپ کے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے۔ یہ مختصر چھوٹی سی دعا کیا کریں، اللہم ارزقنا شفاعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ اے اللہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش برحق ہے،
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ سعادت ملے گی، لیکن یہ سفارش اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ سے مانگنے سے ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آپ کا امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔